السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد خورشید خان۔ دوستو، کل آپ کو سابقے کے بارے میں بتایا تھا اور آج ہم لاحقے کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، تو سابقے اور لاحقے کا چیپٹر مکمل آپ کے لیے ہو جائے گا۔ یہ بہت ہی اچھا چیپٹر ہے اور اس میں سے سوالات آتے ہیں۔ آئیے تو ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا لاحقے۔ لاحقہ بھی عربی لفظ ہے، یعنی کہ سوالات بھی آ جائے کہ لاحقہ کس زبان کا لفظ ہے تو آپ کا جواب ہوگا عربی زبان کا ہے، اور سابقہ کس زبان کے لفظ ہے تو یہ بھی عربی زبان کے لفظ ہیں۔ لاحقہ بھی عربی لفظ ہے جس کے معنی ہیں اپنے سے پیچھے والی چیز سے آ کر ملنا۔ اردو زبان میں بہت بڑی تعداد ایسے الفاظ کی ہے جن کے آخر میں لاحقہ لگا کر انہیں اسم صفت بنا دیا گیا ہے، جیسے دیکھیے یہ ہے افزا انداز۔ اب یہ اس کے آگے اور ہے، بہت سے الفاظ ایسے ہیں کہ اس کے آگے یعنی پہلے لفظ کے بعد اس کو ملایا جاتا ہے۔ اب افزا ہے کہ روح افزا، فرحت افزا، دل افزا، رونق افزا، ہمت افزا، عزت افزا، نور افزا، حوصلہ افزا، جرات افزا۔ یہ افزا بعد میں لگایا ہے، پہلے روح لگایا ہے، اسی طرح سرور ہے، اسی طرح فرحت ہے، اس کے بعد افزا لگایا ہے، تو یہ لاحقے کہلائے جائیں گے۔ جملہ آتا ہے کہ ہم گرمیوں میں شربت روح افزا بہت زیادہ پیتے ہیں، تو اس جملے میں روح افزا کیا کہلائے گا؟ تو ہمارا جواب صحیح ہوگا، لاحقے کہلائے گا، اسی کو ہم صحیح کہیں گے۔ اب آئیے انداز ہے، تیر انداز، انداز فکر، انداز نظر انداز، خلل انداز، انداز دل، انداز جان، انداز تحریر، دست انداز، رخنہ انداز۔ یہ ٹھیک ہے نہیں، یہ انداز آخر میں لگایا گیا ہے، پہلا لفظ دوسرا ہے اور اس کے بعد میں انداز لگایا، یہ ہے لاحقہ۔ اب دوستو یہ ہے بار۔ بار بھی لفظ آ جائے، بے الف بھی آ جائے تب بھی کیا نام ہے، لاحقہ کہلایا جائے گا۔ گرہ بار، زیر بار، مشک بار، گوہر بار، اشک بار، سنگ بار، ٹھیک ہے۔ یہ جو بار آیا آخر میں، پہلا لفظ دوسرا ہے اور اس کے بعد بار آیا ہے تو زیر بار، ٹھیک ہے، تو یہ لاحقہ ہے۔ یہ تمام لاحقے ہیں دوستو، یاد رکھنے والی بات ہے اور بار بار اس کو آپ یاد رکھیے گا، یہ بہت ہی کام کی چیزیں ہیں۔ بان، بر، پن، پوش، تر۔ اب اس پر یہ جتنے بھی الفاظ ہم نے بتائے ہیں یہ لاحقے ہیں، اور ان کے بارے میں دیکھیے کیسے الفاظ بنیں گے کہ باغبان، باغبان، دربان، پاسبان اور میزبان، فیلبان، گاڑی بان، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارا لاحقہ ہے۔ کون سا لفظ ہے؟ لاحقہ ہے کہ پاسبان، ٹھیک ہے نہیں، کہ وہ پاسبان ہے ہمارا۔ یہ جملہ آتا ہے کہ اس نے ہماری بڑی اچھی میزبانی کی ہے، تو میزبانی لفظ کو کیا کہلائے گا؟ لاحقے کہلائے گا۔ میزبانی یعنی ہماری مہمانداری اچھی طرح کی ہے۔ اب آ گیا بر، نامہ بر، پیمبر، دلبر، راہبر، ٹھیک ہے نہیں، اس میں جو بر آیا ہے یہ لاحقے ہے۔ پن یعنی بچپن، باک پن، لڑک پن، بھولا پن، احمق پن اور سجیلا پن، تو جتنا بھی پن آخر میں آئے گا وہ لاحقے ہی ہوں گے۔ پوش، میز پوش، آپ جانتے ہیں، آپ سب لوگ دوستو جانتے ہیں میز پوش کیا ہوتا ہے۔ پلنگ پوش، سفید پوش، نقاب پوش، سبز پوش، پردہ پوش، عیب پوش، روح پوش، ٹھیک ہے۔ یہ اگر لفظ، یہ الفاظ اگر کہیں کسی جملے میں استعمال ہوتے ہیں اور پوچھا جائے کہ اس جملے میں یہ لفظ کیا ہے تو ہمیں لاحقے پر ہی ٹک کرنا ہوگا۔ تر، خانہ، خوار، خواں، خیز، تو یہ سب الفاظ جو ہیں لاحقے ہیں۔ اتر پر دیکھیے، بہتر، کمتر، برتر، بدتر، خوب تر، تتر بتر، زیادہ تر، تیز تر، ٹھیک ہے۔
بہتر سے بہتر چیز ہمیں پسند ہے، تو بہتر کیا چیز ہے، اس کو ہم کیا کہیں گے اردو گرامر کے اعتبار سے؟ تو آپ جواب دیں گے، ہم جواب دیں گے بہتر جو ہے لاحقے ہے۔ خانہ، خانہ دل، خانہ کعبہ، کارخانہ، قید خانہ، یتیم خانہ، مسافر خانہ، پاخانہ، غسل خانہ، باورچی خانہ، شراب خانہ، نعمت خانہ، پاگل خانہ، جتنے بھی خانے پر آپ کو یہ الفاظ ملیں گے وہ سب لاحقے کہلائے جائیں گے۔ اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے گا بالکل۔ اگر اس پر کوئی بھی سوال آتا ہے تو ہم اسی کو ٹک کریں گے کہ یہ لاحقے ہے۔ اس کے بعد ہے خوار، نمک خوار، غم خوار، خون خوار، شیر خوار، سود خوار، مردم خوار، یہ جتنے بھی خوار ہوں گے یہ سب لاحقے ہیں۔ خواں، سوز خواں، مرثیہ خواں، کتاب خواں، فاتحہ خواں، نعمت خواں، میلاد خواں، یہ سب کیا ہے؟ خواں، یہ ہمارے لاحقے ہیں۔ دوستو اب یہ دیکھیے، خیز، تعجب خیز، نوخیز، عبرت خیز، مردم خیز، زرخیز، یہ ہمارے لاحقے ہیں۔ دار، دار لفظ آ جاتا ہے کسی بھی جملے میں، ٹھیک ہے، دار کے ساتھ اس سے پہلے جو بھی لفظ آئے گا اور وہ صحیح لفظ بن جائے گا، جیسے کہ دلدار، تحصیلدار، ٹھیک ہے، حوالدار، تھانہ دار، چوکی دار، اس طریقے کے جو بھی لفظ بنیں گے سمجھ لیجئے گا کہ یہ ہمارا لاحقہ ہے کہ یہ کون سا جملہ ہے۔ تو دوستو ہمیں ٹک کرنا ہوگا کہ یہ لاحقہ ہے۔ دان، روشن دان، اگال دان، گل دان، قلم دان، شمع دان، پائے-دان، سنگار دان، عطر دان، یہ سب دان سے جو جملے بنے ہیں، یعنی دان سے پہلے اور دان آخر میں آئے گا تو وہ لاحقے کہلایا جائے گا۔ ابھی ہم نے بتایا ہے کہ جس کے معنی یعنی لاحقے کے معنی ہیں اپنے سے پیچھے والی چیز سے آ کر ملنا، اپنے یعنی پیچھے والی چیز کون سی ہے؟ روشن ہے، اور آگے کون سا ہے؟ دان ہے، تو یہ اپنے سے پیچھے والی چیز سے آ کر ملنا یہ لاحقے کہلاتا ہے۔ اردو زبان میں اس کی بہت بڑی تعداد ہے۔ دوستو اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیجئے گا، اور اس ویڈیو کو آپ شیئر کریں، لائک کریں تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچے، اور یہ بیل کا جو نشان بنا ہوا ہے اس کو آپ پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچنے کا نوٹیفیکیشن مل جائے۔ یہ ہے رساں دوستو، خبر رساں، چھٹی رساں، فیض رساں، ضرر رساں اور ایذا رساں، یہ سب جو ہے لاحقے ہیں۔ ریز، لبریز، خواریز، عرق ریز، تخم ریز، اشک ریز، یہ بھی آپ کے کیا ہیں؟ لاحقے ہیں۔ زار، گلزار، لالہ زار، سبزہ زار، ریگ زار، شعلہ زار، بے زار وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ زن آ جاتا ہے کہ زن اگر آتا ہے کہ اس جملے میں زن کیا ہے تو ہمارا جواب یہی ہوگا لاحقے۔ تو دیکھیے زن میں شمشیر زن، نوحہ زن، خندہ زن، راہ زن، تائنہ زن وغیرہ وغیرہ۔ سرا، نغمہ سرا، خواجہ سرا، مدح سرا، نکتہ سرا، یہ سب لاحقے ہیں۔ طلب، غور طلب، آرام طلب، مرمت طلب، خیر طلب، دشوار طلب، یہ سب کیا ہیں؟ لاحقے ہیں۔ تو دوستوں اور بہنوں اور بھائیوں، یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو لاحقے پر۔ اب آپ کا یہ چیپٹر پورا ہو گیا، سابقے اور لاحقے، ان کو آپ اچھی طرح یاد کر لیجیے گا۔ سابقے اور لاحقے پر آپ ضرور یاد کر لیجیے گا، ان میں سے کوئی نہ کوئی سوال ضرور آئے گا دوستو۔ اس کے ساتھ ہی اپنے بھائی محمد خورشید خان کو اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ کمنٹ باکس میں جب بھی اپنا رائے بھیجیں تو اس کے ساتھ میں آپ اپنے شہر کا، اپنے گاؤں کا، اپنے قصبے کا نام ضرور لکھیں تاکہ ہمیں یہ علم ہو جائے کہ آپ کس جگہ سے ہیں، اور یہ جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔